السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ شیطان بندہ مومن کو کہاں تک اس کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، کہتے ہیں ابلیس ملعون کا تخت سطح سمندر پر بچھتا تھا اور اس کے شیاطین اپنے اپنے کارناموں کو پیش کرتے تھے۔ بعد نماز عصر تمام اس کے شاگرد ابلیس ملعون کے اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور وہ شیطان ابلیس ملعون اپنے شاگردوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کون سا کام کیا ہے۔ سماعت فرمائے، تمام شیطانوں نے ان میں سے ایک بولا کہ آج میں نے فلاں سے شراب پلا دیا، فلاں کو شراب پلا دی، اور ان میں سے دوسرا بولتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ زنا کرانے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان میں سے ایسے ہی اور ایک شیطان بولتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس کی بیوی سے الگ کرا دیا۔ اب اس میں سے چوتھا بولتا ہے کہ میں نے فلاں کو نفاق میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر شیطان نے کسی کو شاباشی نہیں دی۔ شیطان کسی کی بات سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اب جب بات آتی ہے، ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ اے میرے استاد، میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ اب وہ شیطان نے اتنا سنتے ہی آگے بڑھا اور اچھل کر اس شیطان کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے، اس نے میرے نزدیک اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور جو تم نے کام کیے ہیں وہ سارے کام بنیادی تھے، اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کی جڑ ہے۔ اب وہ شیطان کہتا ہے میرے نزدیک علم دین سے بڑھ کر کسی کو شراب پلا دینا بہتر نہیں ہے۔ میرے نزدیک علم دین شراب پلا دینے سے بہتر ہے۔ میرے نزدیک علم دین زنا کرا دینے سے بہتر ہے۔ میرے نزدیک علم دین ایک دوسرے میں لڑائی کرا دینے سے بہتر ہے۔ میرے نزدیک جھوٹ بلوا دینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اب وہ شیطان کہتا ہے، سارے شیطان اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے شیطان ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے کام کیے لیکن ہم کو اس نے شاباشی نہیں دی، اور اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا ہے تو اس کو اتنی شاباشی دی جا رہی ہے، اتنا اس کو خوش کیا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، اس کو اٹھا کر اچھل کر اس کو گھما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ شیطان ملعون بولتا ہے، اے میرے شاگردوں، اے میرے چیلو، تمہیں معلوم نہیں ہے جو تم نے ان نادانوں کو، ان جاہلوں کو ان چیزوں میں مبتلا کیا ہے، یہ حصول علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے لوگوں کو تم نے ان کاموں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ شراب نہ پیتے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ زنا نہ کرتے، اگر ان کے پاس میں علم ہوتا تو یہ جھوٹ نہ بولتے، اگر ان کے پاس میں علم ہوتا تو یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، اگر ان کے پاس میں علم ہوتا تو یہ زنا نہیں کرتے، اگر ان کے پاس میں علم ہوتا تو یہ ہمارے جال میں نہیں پھنستے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ راہ خدا سے نہیں بھٹکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شیطان ملعون اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ اے چیلو، تمہیں کیا معلوم، اس نے جو کام کیا ہے، اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے نہیں روکا ہے
بلکہ اس نے اگر یہ طالب علم کو اس نے روکا ہے، اگر یہ طالب علم حاصل کر لیتا اور ایک عالم بن جاتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں عالم بنتے، لیکن اس نے صرف ایک کو مدرسہ جانے سے نہیں روکا ہے، بلکہ اس نے علم کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اس کے حصول علم کو بند کر دیا ہے، کہ علم کے چراغ کو بند کر دیا ہے، کیونکہ نہ تو یہ علم سیکھے گا اور نہ یہ کسی دوسرے کو علم سکھا پائے گا۔ اگر یہ علم سیکھ جاتا تو اس کے ذریعے سے کئی عالم دین بنتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں عالم دین بنتے، مگر ان کے شاگرد، اس شیطان کے شاگردوں کے دماغ میں یہی وسوسہ تھا کہ اس نے اس کو تو شاباشی دے دی لیکن ہمارے لیے شاباشی نہیں ہے۔ اب وہ شیطان اپنے چیلوں کو سمجھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اب اپنے شاگردوں سے وہ شیطان ابلیس ملعون کہتا ہے کہ اے شاگردوں، مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر ایک عابد رہتا ہو اور وہ نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا نمازی ہو، اور ایک ایسی بھی جگہ بتاؤ جہاں پر ایک عالم رہتا ہو، چاہے وہ نماز میں مشہور ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، صرف عالم ہو۔ اب اس کے شاگردوں نے جگہ بتا دی۔ جگہ بتانے کے بعد اب وہ نکل گئے، اپنے منزل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب وہ اس کا شیطان مردود عابد کے پاس پہنچتا ہے، ایک راستے میں انسانی شکل بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور عابد صاحب آ رہے ہیں تہجد کی نماز پڑھ کر۔ اس عابد کا روزانہ کا حصول تھا، روزانہ کا دستور تھا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر نماز فجر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب وہ نماز فجر کے لیے نکلا، نکلنے کے بعد راستے میں شیطان مردود مل جاتا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ شیطان ہے، وہ تو ایک انسانی شکل میں کھڑا ہوا ہے نا۔ اب وہ شیطان نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا، حضور مجھے، پہلے تو وہ شیطان نے اس سے سلام کرا، السلام علیکم، تو عابد نے جواباً کہا وعلیکم السلام۔ تو عابد نے کہا پوچھئے کیا بات ہے؟ تو شیطان نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو اپنے جال میں پھنسایا اور کہا، حضور مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس کو حل کیسے کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ کوئی مسئلہ تھا یا اس کو راہ حق سے بھٹکانا تھا؟ حضرات محترم، اب اس شیطان نے ایک شیشی اپنی جیب سے نکالی اور اس عابد سے کہا، عابد صاحب یہ شیشی ہے، یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت قادر ہے کہ زمین اور آسمان کو اس شیشی کے اندر داخل کر دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ عابد صاحب جو نماز فجر کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کیا بولا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اللہ رب العزت کی قدرت کو، اس نے پروردگار عالم کی قدرت کا انکار کر دیا، وہ منٹوں میں کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، راہ حق سے بھٹک گیا۔ اب شیطان نے کہا، حضور بس مجھے آپ سے اتنا ہی پوچھنا تھا، اب میرا کام ہو گیا، آپ نماز کے لیے روانہ ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ عابد تو نماز کے لیے نکل گیا، ادھر ابلیس ملعون نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا، دیکھا
کہ میں نے کیسے اس کو راہ حق سے ہٹا دیا، کیسے اس کو گمراہ کر دیا، ایک نمازی کو کیسے کافر بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے شیطان اب بھی اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک وقت آتا ہے، اسی وقت صبح صادق کے وقت نماز فجر سے پہلے اب شیطان اپنے لشکر کو لے کر، اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر، سارے شاگردوں کو لے کر ایک عالم کے پاس جاتے ہیں۔ اب عالم صاحب کے پاس پہنچے۔ اب عالم صاحب نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب اس نے عالم صاحب سے بھی یہی دریافت کیا، یہی سوال کیا۔ پہلے جاتا ہے، جانے کے بعد سلام کرتا ہے، مگر وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے۔ اب اس عالم نے پوچھا، بتا کیا بات ہے؟ اس شیطان ملعون نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کے اندر سما دے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دے؟ تو اس عالم نے کہا، اے شیطان ملعون، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ چھوٹی سی شیشی میں پروردگار عالم اس زمین و آسمان کو داخل کر دے؟ یہ شیشی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ یہ ایک زمین و آسمان تو کیا، یہ کروڑوں لاکھوں زمین و آسمان ہو تو اللہ رب العزت سوئی کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اس سے لاکھوں کروڑویں حصے سے چھوٹا ہو تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس میں سارے زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے۔ تو اب وہ شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور اپنے شاگردوں کو بلا کر کہتا ہے، اے میرے شاگردوں، تم نے دیکھا کہ اس نے کیسے جواب دیا؟ اس نے اس لیے جواب دے دیا، اس کو اس کے علم نے بچا لیا۔ اگر اس کے پاس آج علم نہ ہوتا تو یہ بھی راہ حق سے بھٹک جاتا، یہ بھی کافر و مرتد ہو جاتا۔ علم ہی کی وجہ ہے جو آج اس کو علم نے اس کے بچا لیا۔ اور وہ عابد جو اس کے پاس علم نہیں تھا، صرف وہ عبادت کرتا تھا، تو وہ عبادت اس کے کام نہیں آئی۔ اس کے کام عبادت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو علم سے وہ اپنے دین کو بچا لیتا، اپنے ایمان کو بچا لیتا۔ اب وہ ایمان سے بھی خارج ہو گیا۔ لیکن ایک عالم جو وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، وہ اس زمین و آسمان کو سوئی کے کروڑویں حصے پر بھی کروڑویں حصے میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔